آپ کیا چاہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر دیں؟ قبضہ کر لیا انہوں نے، حملہ کر دیا انہوں نے، سازش کر دی. مجھے آپ بتائیں یہ بات خان صاحب کہ یہ تفریق اور تقسیم جو ہے اس سے کبھی کوئی فائدہ بھی نکلا ہے؟ IMF کا وفد آیا ہوا ہے، وہ آ کر جس طرح سے ان کا ایٹیچیوڈ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی رگوں کو دبا کر اور گلے پر انگوٹھا رکھ کر وہ اپنے مطالبات منوا رہے ہیں. کیا وہ دہشت گردوں سے ہی بدتر ہے؟ جی السلام علیکم ویورز، میں ہوں اشرف سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں اشرف سہیل آفیشیل. میرے ساتھ ہیں عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر. آج کے ہمارے ولاگ کا موضوع پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، اور پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں آپ کچھ کہنا تو ایک ایسے ہی ہے، پہلے سے بتائی بات کو بتانے والی بات ہے کہ ایک عدم استحکام ہے اور ایک انتشار ہے. اس سیاسی صورتحال میں جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا کردار، خاص طور پر پاکستان کی جو اپوزیشن پارٹی ہے، حکومت کی اپوزیشن جماعت جو ہے پاکستان تحریک انصاف، اور اس سے بھی زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان مسٹر عمران خان ہماری گفتگو اور بحث کا موضوع ہے. میں آپ کو ذرا بتاتا چلوں، اپڈیٹ کر دوں کہ کل جو آل پارٹیز کانفرنس ہونے والی تھی پاکستان کے مسائل کے اوپر، جو ایک گیٹ ٹوگیدر ہونا تھا، ایک میٹنگ رکھی تھی حکومت نے، اس کو پرائم منسٹر کی مصروفیات کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا. وہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ترکیہ میں بڑا بھیانک اور خوفناک زلزلہ ہے، اور اب تک 5000 سے زیادہ لوگ وہاں پہ جان کی بازی ہار چکے ہیں. تو ہمارا ایک دوست ملک ہے، ہمارا بھائی ملک ہے، ہر مشکل گھڑی میں وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر اس موقع کے اوپر ترکی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کل ترکیہ روانہ ہو رہے ہیں، اور وہاں سے وہ ترک لیڈرشپ سے ملاقات بھی کریں گے اور اپنا وہ جو بھی ان کی فیلنگز ہیں وہاں پر اس کا اظہار کریں گے. بڑی اچھی بات ہے. اور اس میں سے یہ ہو گیا، ایک بہانہ بن گیا، ایک جواز بن گیا کہ آل پارٹیز کانفرنس کچھ دنوں کے لیے آگے کر دی گئی ہے. اور جو ترجمان ہیں حکومت پاکستان کے، ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کی مشاورت سے اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے مشورے سے نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا. اچھا، یہ جو تھوڑا آگے چلی گئی ہے آل پارٹیز کانفرنس، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے اس کے لیے ایک موقع بھی ہے کہ اپنے مجموعی رویے کے اوپر ایک تھوڑا نظر ثانی کر لے، تھوڑا اس کو ری تھنک کر لے کہ ہم نے ملک کے لیے اور قوم کے لیے اور معاشرے کے لیے کس لاہے عمل کے اوپر عمل کر کے ہم پاکستان کو مسائل اور مشکلات سے نکال سکتے ہیں. یہ بات طے شدہ ہے، یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے. اس کو سمجھ لینا چاہیے. جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو بھی جان لینا چاہیے، اور خاص طور پر جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں اور سیاسی لیڈرشپ ہے انہیں تو اس کا بہت بہتر ادراک ہونا چاہیے. اور آئی تھنک سو کہ ہے بھی، کہ کوئی بھی ملک اور کوئی بھی معاشرہ اس کو کسی بھی قسم کے بحران کا، مشکل کا، مسئلے کا کیوں نہ سامنا ہو، اس کو مشکل سے نکالنے میں، آزمائش کی گھڑی سے نکالنے میں جو بہترین راستہ اختیار کر سکتے ہیں وہ ملک کے سیاست دان ہوتے ہیں، وہ ملک کی سیاسی دانش ہوتی ہے، وہ ملک کے سیاسی رہنما ہوتے ہیں. بلا مبالغہ اس وقت پاکستان ایک مشکل ترین مرحلے میں سے گزر رہا ہے. اشروں سے سن رہے ہیں کہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے، لیکن ان دنوں میں تو حالات واقعہ ہی بڑے خراب ہیں. آپ سب کے سامنے ہے، اکانومی کا ایک طرح سے بٹا بیٹھا ہوا ہے. IMF کا وفد آیا ہوا ہے، وہ آ کر جس طرح سے ان کا ایٹیچیوڈ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی رگوں کو دبا کر اور گلے پر انگوٹھا رکھ کر وہ اپنے مطالبات منوا رہے ہیں، اور ہم لوگ ان مطالبات کو ماننے پر مجبور ہیں. پیٹرول کی قیمت 35 روپے بڑھائی جا چکی ہے، اور خدشہ ہے کہ اور بھی بڑھائی جائے گی. آپ جائیں پیٹرول پمپ کے اوپر، آپ کو بڑا لمیٹڈ سی کوانٹٹی میں پیٹرول ملے گا، زیادہ پیٹرول نہیں دے رہے، اس لیے کہ انہیں اس بات کی کا امکان ہے کہ یہ مہنگا ہوگا تو ہمیں اس کا فائدہ ہو جائے گا. یہ ہمارا ویسے قومی رویہ بھی ہے، دوسری طرف سے دکھ والی بات ہے. اسی طرح سے ہماری جو سیکیورٹی ہے اس کو آپ کے سامنے ہے، مسائل کا سامنا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے، یا آپ کچھ بھی کہہ لیں کہ انہوں نے قبضہ کر لیا، انہوں نے حملہ کر دیا، انہوں نے سازش کر دی، انہوں نے منتخب حکومت جو تھی تحریک انصاف کی اس کے نیچے سے زمین کھینچ لی، اور خان صاحب جو باتیں کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ کردار تھے ان لوگوں کے تعاون سے، اور جو بھی ہو گیا ان کی حکومت چلی گئی. اب 9 مہینے ہو گئے ہیں، 8-9 مہینے ہو گئے ہیں یہ حکومت موجود ہے. اب بات کرنے کا مطلب جون سا یہ ہے، حکومت تو جو کر رہی ہے سو کر رہی ہے.
میں خان صاحب سے مخاطب ہوں اس چیز کے اوپر کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کیا پاکستان یا دنیا کا کوئی بھی ملک جو بدترین حالات کا شکار ہو وہاں پہ جارحیت اور محاذ آرائی پر مبنی سیاست ہے، کیا وہ مسائل کا حل ہو سکتی ہے؟ اس قسم کی جو سیاست ہے کیا وہ سیاسی ماحول میں اور پھر پبلک میں اور سماج میں کیا ایک خوفناک پولرائزیشن پیدا نہیں کرتی ہے؟ اس سے کیا تفریق اور تقسیم کا عمل نہیں پیدا ہوتا ہے؟ اور مجھے آپ بتائیں یہ بات خان صاحب کہ یہ تفریق اور تقسیم جو ہے اس سے کبھی کوئی فائدہ بھی نکلا ہے؟ خاص طور پر پولیٹیکل اپروچ کے اندر. سیاست میں تو بڑی ایک مفاہمت بھی ہوتی ہے، مصلحت بھی ہوتی ہے، دور اندیشی بھی ہوتی ہے، چیزوں کو بڑا ڈیپلی دیکھا جاتا ہے. آپ سے میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ یہ ساری مفاہمت مصالحت آپ انڈیا تک کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کا ایک بیان ہے کہ جب میں دوبارہ سے پرائم منسٹر بن جاؤں گا تو میں انڈیا سے بھی تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا. آپ ایک لانگ ٹائم سے جو افغان طالبان ہیں یا ٹی ٹی پی والے ہیں، آپ ان کے بارے میں نرم رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایک لچکدار آپ کا لہجہ ہے ان کے لیے. اگر آپ ان کے ساتھ مصلحت کی اور مصالحت کی بات کر سکتے ہیں، آپ 10 سال کے پی کے اوپر آپ کی پارٹی جو سی ہے اس نے حکومت کی ہے، رول کیا ہے، اس 10 سال کے دوران آپ نے ان کو ٹائم دیا، ان کو مینیج کرنے کی کوشش. اب بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ معاملہ طے کر لینے تھے، ہماری حکومت ہی ختم کر دی گئی. تو اگر آپ ان کے ساتھ معاملہ طے کر سکتے ہیں، اگر آپ انڈیا کے لیے نرم گوشہ رکھ سکتے ہیں، ایون کہ آپ نے جو رجیم چینج اور امریکن جو انٹروین تھا پاکستان کی پولیٹیکل سرکمسٹینسز میں، اس کی آڑ پر اتنا بڑا پروپیگنڈا کیا امریکہ کے اوپر، اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم امریکہ سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور میں اس کے لیے بھی کوشش کروں گا. جب آپ یہاں تک جا سکتے ہیں، ان پاکٹس کے اوپر آپ کا رویہ جو ہے وہ لچکدار ہو سکتا ہے، تو پاکستان کے اندر جو حکومت ہے اور جو حکومتی اتحاد ہے، کیا وہ دہشت گردوں سے ہی بدتر ہے؟ کیا وہ انڈیا سے ہی برے ہیں پاکستان کے لیے؟ کیا وہ امریکہ نے جس نے آپ کی حکومت کو الٹ دیا، کیا وہ ان سے بھی کوئی بدتر شکل ہے؟ چلیں وہ اگر آپ کی نظر میں کوئی بہت ہی برے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی آپ کوئی اپنے سیکوینس کو بڑھائیں، اپنا جو آپ کا ویژن ہے اس کو تھوڑا سا آگے لے کر جائیں، ملک کے لیے، قوم کے لیے آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں. اب دیکھیں کل اگر یہ گول میز کانفرنس ہو جاتی تو آپ نے اس میں شریک ہی نہیں ہونا تھا. اسٹریٹ وے آپ کی پارٹی اس کو ریجیکٹ کر چکی تھی اس پیشکش کو، تو آپ کی عدم شمولیت سے کیا ہوتا؟ آپ کی شمولیت سے اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تو وہاں بیٹھ کر اختلاف کا اظہار کرتے، آپ کی کوئی رائے ہے تو اس رائے کا اظہار کرتے. میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ اگر آل پارٹیز ہوتی ہے تو آپ ضرور اس میں شریک ہوں، آپ ضرور اس میں شرکت کریں. آپ بجائے اس بات کے کہ قوم کی بقا کے لیے اور ملک کے مفاد کے لیے کہ ملک کس طرح سے ایک مشکل کا شکار ہے، پاکستان میں دہشت گردی کے خطرات ہیں، پاکستان کی اکانومی جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ برے حال میں ہے، عوام جو ان سے ہیں ان کا کچمبر نکل گیا ہے، مہنگائی نے ان کا حشر کر دیا ہے. تو ان حالات میں آپ کی جو ضد ہے، آپ کی جو انا ہے کہ آپ کسی سے بات کرنا تک گوارا نہیں کرتے، آپ جیل برو کی بات کرتے ہیں. شاید آپ اس کو اسٹڈی ہی نہیں کر سکیں کہ جیل برو تحریک جو ہے یہ کتنا بڑا موو ہے. اور جیل برو کے مقابلے میں رویہ جو ان سا وہ یہ ہے کہ جہاں پہ پولیس آپ کے کارکنوں کو یا آپ کے کسی لیڈر کو یا آپ کے اتحادی کسی کو پکڑنے کے لیے جاتی ہے تو وہ وہاں سے آگے سے بھاگ جاتے ہیں. جیل برو میں تو انہیں آگے فرنٹ پر ویلکم کرنا چاہیے کہ لے جائیں جی ہمیں. خود آپ نے اب کئی آپ کے اوپر جو کیسز ہیں ان کی آپ نے ضمانتیں لی ہیں، تو یہ تو رویہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ویسے بھی رویہ ٹھیک نہیں ہے. پاکستان کی جیلیں بھر کر آپ کیا نکال لیں گے اس میں سے؟ جیلیں بھر کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں کوئی استحکام آ جائے گا؟ آپ کا سٹینڈ ہے الیکشن، ٹھیک ہے، آپ کی اپروچ ہے، اس پر کوئی ہم اعتراض نہیں کرتے ہیں. آپ جائیں وہاں پہ آل پارٹیز کانفرنس میں اس پر ہی بات کر لیں، اس چیز کو ہی دیکھ لیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کے جواب میں دوسرے کے گلے ہی پڑ جانا ہے. کوئی بندہ کچھ بھی کہے تو اس کا جواب جو سا ہے وہ لڑ کر ہی دینا ہے. محاورہ کہتا ہے کہ زمین جنبش نہ جنبش گل محمد، یعنی زمین ہل جائے گی، زمین آسمان جو سے ان کے اندر ہلچل آ جائے گی، لیکن گل محمد جو سا ہے اس میں کوئی حرکت نہیں آئے گی. آپ وہ گل محمد مت بنے. آپ میں نہ مانوں کی جو ایک ہٹ درمی والی اور ضد والی جو اپروچ جو ہے اس کو پکڑا ہوا ہے، اس سے نکل آئیں. میری آپ سے یہ گزارش ہے، بڑی دردمندانہ آپ سے گزارش ہے. آپ وہ جو سیلف سینٹرڈ ہونا اور ایک نرگسیت کی سوچ کا شکار ہونا یا اپنے آپ کو ہی تمام
مسائل کا حل سمجھ لینا یا یہ کہنا کہ میں ہوں تو سب ٹھیک ہے اور اگر میں نہیں ہوں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ یقین جانیے گا یہ سوچ کسی بھی طرح سے ایک بڑے سیاسی لیڈر کی سوچ نہیں ہے۔ آپ نیلسن منڈیلا کی بھی بات کرتے ہیں، آپ بڑے بڑے اسکالرس کی بات کرتے ہیں، آپ ان کو ریفرنس کے طور پر دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ آپ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ ان کی زندگیوں کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ ذرا دیکھیں ذرا کہ ان کی زندگی میں کتنی سیکریفیکیشن ہے۔ انہوں نے تو اپنے دشمنوں کو ایک لمحے سے پہلے معاف کیا، ایک سیکنڈ سے پہلے معاف کیا۔ آپ نے ریاست مدینہ کی بات کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں کچھ کفار آئے اور انہوں نے مسجد کے اندر گندگی پھیلا دی، آپ نے تو ان کو بھی کچھ نہیں کہا۔ آپ ان چیزوں سے بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ میں یہ بات اس لیے بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ بہرحال پاکستان کے جو لوگ ہیں آپ سے توقعات رکھتے ہیں، پاکستان کی جو نوجوان کلاس ہے، نوجوان لوگ جو ان سے ہیں، بڑی تعداد اس کی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم بھی آپ کو ایک بڑے لیڈر کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ 2011 اور آج 2023 آپ ذرا دیکھ لیں کہ 2011 سے 23 تک آپ نے ملک میں سیاسی استحکام پیدا کیا ہے یا سیاسی انتشار پیدا کیا ہے؟ آپ نے ملک میں ایک مفاہمت کی سیاست کو کتنا ڈیلیور کیا؟ آپ نے اپنے رویے کی وجہ سے جہاں پر آپ نے کچھ اچھے کام کیے ان کو بھی سپوائل کیا ہے۔ اس بات کو آپ سمجھیں، میری بات کو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ اور آپ کے چاہنے والے جو آپ سے اندھی عقیدت رکھتے ہیں وہ اسے پسند نہ کریں، لیکن ذرا غور سے ڈیپتھ کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا رویہ اور آپ کا ایٹیچیوڈ بہرحال اس کا زاویہ درست نہیں ہے۔ آپ کے پی میں دھماکہ ہوا ہے، مجھے آپ بتائیں کہ کیا آپ اس موقع پر یا اس میں جو زخمی اور شہید ہونے والے لوگ ہیں ان کے گھروں میں گئے ہیں؟ 4-6 مہینے پہلے پاکستان میں بدترین سیلاب آیا، آپ سیلاب زدہ علاقوں میں گئے؟ تو یہ ریلی میں کھڑے ہو کر، بنی گالہ میں بیٹھ کر یا زمان پارک میں بیٹھ کر بیانات جاری کرنا، اور بیانات بھی وہ کہ جس سے ملک میں ایک انتشار، سراسیمگی اور بے یقینی پیدا ہو۔ آپ پلیز، آپ سے درخواست ہے اس رویے کو چھوڑیں۔ طویل عرصے سے آپ لگے ہوئے ہیں۔ آخری بات اور بڑی اہم بات کہ آپ بار بار ایک بات کی تکرار کر رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، ملک سری لنکا کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے؟ آپ کا جو رویہ ہے، جو آپ کا عدم تعاون ہے حکومت کے ساتھ، پاکستان کی ایون عوام کے ساتھ اور پاکستان کی اسٹیٹ کے جو بینیفٹس ہیں ان کے ساتھ، آپ کیا اس بات پر پھر خوش ہو جائیں گے کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے، دیوالیہ ڈکلیئر کر لے اپنے آپ کو؟ کہ آپ ملک کو دیوالیہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کہ نہ آپ کسی اکانومی کے اوپر بات کرتے ہیں، نہ آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی پر بات کرتے ہیں، نہ کہیں پہ اور استحکام کی بات کی طرف آپ آتے ہیں۔ چلیں، آپ دوسروں کی دعوت پر نہیں آتے ہیں، آپ کال کر لیں آل پارٹیز کانفرنس، اکانومی کے اوپر آپ کال کر لیں تاکہ ملک دیوالیہ ہونے سے بچ جائے، آپ بچا لیں۔ اور اگر آپ کال نہیں کرتے ہیں، آپ آل پارٹیز کی طرف نہیں جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر آپ چاہتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو، اور آپ اس دیوالیہ پن کے اوپر پھر وہی بلیم گیم جو ان سے اس کو شروع کر سکیں کہ ان کی وجہ سے ہوگا۔ وہ بھائی کسی کی وجہ سے ہوگا، تباہی ملک کی ہونی ہے، تباہی قوم کی ہونی ہے، ملک اور قوم جو ہے وہ تباہ ہوں گے، ان کا نقصان ہوگا، اور اگر ان کا نقصان ہوا تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ کوئی بھی نہیں بچے گا۔ سو ری تھنک یور ایٹیچیوڈ، ری تھنک یور اسٹریٹجی۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ ہم اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔